السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الزمر کی آیت نمبر 24 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا پس وہ شخص جو بچتا ہے اپنے چہرے سمیت قیامت کے دن کے برے عذاب سے۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں کو کہا جائے گا کہ چکھو جو تم دنیا میں کماتے تھے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص دھونس دھاندلی کے ساتھ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دھاندلی کے ساتھ وہ کسی شامل شخص کو اللہ تعالیٰ کے گروہ سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے نکال کر گمراہی کی راہ پر ڈال سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص اپنے چہرے سمیت قیامت کے برے عذاب سے بچ جائے۔ چہرے کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ چہرہ انسان کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ ہم لوگ عام حالات میں بھی اپنے چہرے کے زخم یا کسی داغ یا تکلیف سے بہت بچتے ہیں، اور اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو کوئی کسی کے منہ پر ہلکا سا بھی تماچا مار دے تو جسم پر مارے گئے کسی مکے سے زیادہ اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ذلت ہوتی ہے ساتھ۔ تو قیامت کے دن کی ذلت یہ دنیا کی ذلت سے بہت بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ ظالموں کو کہا جائے گا کہ وہ چیز چکھو جو دنیا میں تم کرتے تھے، یعنی چکھنے کا لفظ ہے، جبکہ چکھا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کو کھایا جائے، اور سزا تو جسم کے اوپر دی جاتی ہے۔ تو چکھنے کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں بھی چکھنے کا لفظ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص موت کو چکھنے والا ہے، کہ انسان کے جسم کی جو مشقت یا راحت ہوتی ہے اس کا اس کے منہ کے ذائقے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ تھک جائے تو حالانکہ تھکن سارے جسم کی ہوتی ہے لیکن ذائقہ منہ کا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیماریوں کی وجہ سے بھی منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ تو موت بھی ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اس سے بھی انسان کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور ایسے ہی جہنم کے عذاب سے بھی انسان کے منہ کا ذائقہ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، پس ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا، لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ سوچتے بھی نہیں تھے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی سزا بھی آ سکتی ہے، جس طرح کی سزا ان پر آئی۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ کے دین کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلانا ایک تو زبانی طور پر ہوتا ہے کہ انسان زبان سے انکار کر دے، اور ایک یہ ہے کہ عمل سے انکار کرے۔ تو کافر تو اپنی زبان سے انکار کرتا ہے، لیکن مسلمان بھی کیسا مسلمان ہے جو اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے؟ تو اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، ورنہ وہ انکار ہی ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھائی دنیا کی زندگی کی ذلت، خزی کا معنی ذلت، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور ضرور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ علم رکھتے، جانتے ہوتے یا علم رکھتے ہوتے۔ تو یہاں بھی ذلت کے چکھنے کا ذکر ہے، یعنی دنیا پر بھی انسان کے گناہوں کی سزا اس کو ملتی ہے، کہ دنیا مکافات عمل ہے، کچھ نہ کچھ انسان کو اس کے گناہ کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اور باقی آخرت میں۔ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یعنی دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ جھٹکا لگایا جاتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کی یعنی ہدایت کا سبب بن جائے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے، اور بہت سی جگہوں پر ایسا ہو بھی جاتا ہے، انسان کوئی ایسی ٹھوکر کھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو راہ حق نظر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی ذلت میں پھنسا ہی رہے تو وہ یہ نہ سمجھے
کہ یہی میرے لیے پورا اجر ہے، پورا بدلہ ہے۔ نہیں، یہ پورا بدلہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علم اس کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر عمل کرنے پر ابھارے۔ اگر ایک ایسی تعلیم اس کے پاس ہے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر نہیں ابھارتی، تو وہ تعلیم، وہ علم نہیں ہے۔ وہ فن تو ہو سکتا ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ کئی کئی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، صرف پاکستان سے ہی نہیں، غیر پاکستان سے بھی بہت سے بڑے بڑے ملکوں کی ڈگریاں لے آتے ہیں، لیکن ان کو کلمہ تک بھی نہیں آتا، ان کو نماز بھی نہیں آتی، ان کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو وہ مسلمان کیسے ہیں؟ وہ کیسا علم ہے ان کے پاس؟ وہ علم نہیں ہے، بلکہ جہالت کا ٹوکرا ہے جو انہوں نے اپنے سروں پر اٹھا رکھا ہے، جو ان کو جہنم کی راہ دکھا دے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا، پیار سے، محبت سے، انعام کے وعدے سے، عذاب کے ڈر سے۔ کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف پلٹ آئیں۔ قرآن عربی، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یعنی خالصتاً عربی ہے یہ، غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ خالصتاً عربی زبان میں ہے، اس میں کسی اور زبان کی ملاوٹ نہیں ہے۔ دوسری زبانوں کا کوئی لفظ اگر ہمیں اس میں نظر آتا ہے تو وہ دراصل دوسرے لوگوں نے عربی کا لفظ لیا ہوا ہے، یعنی جب ہم اس کی حقیقت دیکھیں گے تو وہ ہمیں جو غیر عربی لفظ نظر آ رہا ہے وہ غیر عربی نہیں ہے، بلکہ غیر عربیوں نے عربی کا وہ لفظ اٹھا لیا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ذکر کی ہے کہ غیر ذی عوج، یعنی اس کے کسی بھی حکم میں ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کی استطاعت سے باہر ہو، وہ کر نہ سکتا ہو، نہیں، بلکہ ہر حکم اس کا سیدھا ہے اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ لعلہم یتقون، تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ تقوی حاصل کرنا، یعنی تاکہ وہ متقی ہو جائیں، اللہ سے بچنا، اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں۔ تو جو چیز انسان کو اللہ سے ڈرنا سکھا دیتی ہے وہ علم ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال ایک آدمی کی جس میں شرکاء کئی شریک ہیں، متشاکسون آپس میں جھگڑنے والے، ضدی، بدخلق قسم کے، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ایک ہی آدمی کا غلام ہے، یعنی سارے کا سارا سالم پورا ہی ایک آدمی کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کو کئی شریکوں نے مل کر خریدا ہوا ہے، اور وہ شریک آپس میں اتنے جھگڑالو ہیں، ضدی ہیں، مفاد پرست ہیں کہ ہر شریک یہی چاہتا ہے کہ یہ غلام میرے ہی پاس رہے اور میرا ہی کام کرتا رہے، اور جب اس کا حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ حق کس کا دوسرا ادا کرے، اس کو کھانا کوئی اور دے دے گا، کپڑے کوئی اور دے دے گا، اس کی ضروریات کو کوئی اور پورا کرے گا، جب کام کرانے کی باری آتی تو کہتا ہے کہ میرا ہی کرو، جانے ہی نہیں دیتا۔ تو سوچیں کہ وہ شخص، اس کی زندگی کیسی ہے جس کو سارے ہی لان تان کریں لیکن اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ یہ مشرک کی مثال ہے کہ وہ در در پہ جاتا ہے اور اپنی کمائی خرچ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، کسی میں استطاعت ہی نہیں کسی بھی شریک میں کہ وہ اس مانگنے والے کو، اپنی عبادت کرنے والے کو، اس کی ضروریات کو وہ پورا کرے، وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ معبود ہے ہی نہیں۔ اور ایک وہ شخص جو ایک ہی کا غلام ہے، یعنی اللہ ہی کا غلام ہے، اللہ ہی کا بندہ ہے، اسی کی وہ مانتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اور وہ دیتا بھی ہے اس کو، اس سے اپنا اطاعت بھی اپنی کرواتا ہے اور اس کو دیتا بھی ہے، اس کی ضروریات کا اس کو اس طرح سے پتہ ہے کہ بندے سے پہلے۔ اب ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کل کیا چیز پیش آنے والی ہے، ہمیں کل کس چیز کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔
اللہ تعالیٰ تو انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے، یعنی مشرکین جو ہیں وہ ان ساری حقیقتوں کے باوجود وہ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، کہ ان کی عقل میں یہ چیز نہیں آتی کہ جن کو ہم اپنا کمایا ہوا پیسہ دے رہے ہیں، جن کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ تو خود مردہ پڑے، یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یا ان کے خاندانوں میں دیکھو کہ کتنے ضرورت مند ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اگر وہ مرنے والا دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ انک میت و انہم میتون، یعنی مشرکین اگر آپ سے جھگڑا نہیں ختم کرتے، جھگڑا لگائے ہی رکھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ انک میت، بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں، اور بے شک وہ بھی سب مرنے والے ہیں، یعنی نہ آپ نے ہمیشہ ان اذیتوں کو برداشت کرنا ہے اور نہ وہ یہاں بیٹھے رہیں گے، بلکہ آپ بھی ان سے چھٹکارا پا جائیں گے، اور وہ بھی اپنے انجام کو پانے کے لیے بالآخر اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں نے جو برے لوگوں کو سمجھایا اور انہوں نے ان کے ساتھ تکرار کیا، ان کو جھٹلایا، بلکہ نیکی کا حکم دینے والوں کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو قتل کیا، ان پر الزامات لگائے، تو ان ساری زیادتیوں کا فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ اے اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری امت کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو پھر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یعنی مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دے گا۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، پس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور وہ سچائی کو جھٹلا دے۔ وکذب بالصدق، وہ ایسا کذاب ہے، جھوٹا ہے کہ وہ سچائی کو جھٹلا دیتا ہے۔ اذ جاء، جب بھی اس کے پاس آتی ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ان کا ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ ان کا ٹھکانہ یقینی بات ہے کہ جہنم میں ہی ہے۔ تو یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر ان کو جھٹلانے والے سے برا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کہ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے پاس سے بناوٹی بات بنا رہے ہیں، تو اگر نبی علیہ السلام ایسا کرتے ہیں تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ سچے ہیں تو پھر جو سچ کو جھٹلاتا ہے اس سے برا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہاں کافرین جمع کا لفظ لایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کافر، تمام انکار کرنے والے یہ جہنم میں ہی جائیں گے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ شخص جو سچ لے کے آیا، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں متقی، پرہیزگار، بچنے والے، جہنم کے عذاب سے بچنے والے۔ تو والذی جاء بالصدق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پورا دین یہ سچائی ہے، اس میں کذب کا کوئی تعلق نہیں، جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، شائبہ تک نہیں ہے، یہ سارا ہی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جھوٹ کا موجود ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ ہے مومن،
یعنی مومن اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو نبی بھی اور مومن بھی یہ ہیں متقی، یعنی ان کے رستے پر چلنا چاہیے۔ اور نبی اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور ان کے صحابہ کے عمل کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ فرمایا کہ ان کے لیے جو بھی وہ مانگیں گے، جو بھی چاہیں گے، وہ ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اور وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کی جزا، نیکی کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منہ مانگی نعمتیں عطا فرمائے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کی برائی جو انہوں نے عمل کیے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دے ان کے اچھے اجر کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اس میں یہ دو انعام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا، صرف انبیاء علیہم السلام ہی ہیں جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، باقی انسانوں سے کوئی نہ کوئی گناہ، غلطی، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام یہ دیتا ہے کہ ان کی برائیاں دور کر دیتا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی ان کی برائیاں، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ان کو انعام یہ دیتا ہے وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، کہ ان کو ان کے اعمال کا اجر دیتا ہے بِأَحْسَن، یعنی اچھے طریقے سے۔ اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کا بدلہ برابر کا دیتا ہے اور نیکی کو 10 گنا کم از کم بڑھاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ بڑھائے تو جتنا اللہ چاہے، کوئی اس میں یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے، جہاں تک اللہ چاہے بڑھا سکتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ہے تو اس کی چھوٹی سی نیکی کا بھی بڑا اجر مل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑھا چڑھا کر کئی گنا عمل کر دیتے ہیں، اس کا اجر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے باقی عمل بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض اوقات اسکولوں میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ امتحان میں اگر جو لازمی مضامین ہیں ان میں سے بچہ پاس ہو جائے تو کسی دوسرے مضمون میں اس کے نمبر کم بھی ہوں تو وہ نکل جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ الذی کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور ڈراتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہاں عبدہ سے مراد سر فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صاف ہی کہہ دیا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ اور بھی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات آپ کے بارے میں اس طرح ہیں۔ اور یعنی وَيُخَوِّفُونَكَ، کہ مشرکین مکہ آپ کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے کہ تم ان کی برائی بیان کرتے ہو تو یہ تمہارے ساتھ کوئی برا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی۔ دوسرا، یہاں ہر قاری قرآن اور ہر مومن بندہ یہاں مخاطب ہے کہ کیا وہ بندہ جو اللہ کا کلمہ پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرے تو کیا اس کو اللہ کی مدد کافی نہیں ہے؟ کیا اس کو اللہ کا ساتھ کافی نہیں ہے؟ اگر وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقینی بات ہے کہ کافی ہے۔ اور اس کے ساتھی جب اس کو دوسرے لوگوں سے ڈراتے ہیں، یعنی مشرک ہوں یا کافر ہوں، وہ اس کو دنیا کے برے انجام سے ڈراتے ہیں تو وہ نہیں ڈرتا۔ اور فرمایا کہ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یعنی کوئی دھاندلی کر کے زبردستی کے ساتھ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔
بلکہ وہی شخص ہدایت والا ہے جس کو اللہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہدایت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی نیت کو جانتا ہے، اس لیے وہ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں، تو چاہے کفار مکہ آپ کی کتنی ہی مذمت کیوں نہیں تھے کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام و مرتبہ دینا تھا وہ دے دیا۔ اسی طرح ہر مومن چاہے دنیا اس کو کتنا ہی ذلیل کرنے کی کوشش کرے یا اس کو قتل ہی کر ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ ہدایت یافتہ ہے تو اس کو کامیابی کے درجات سے کوئی بھی نیچے نہیں گرا سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے، بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یعنی جب ایک بندہ اللہ کا دامن تھام لیتا ہے تو پھر اس کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ العزیز ہے، وہ میرے ہر دشمن پر بدلہ لینے کے لیے غالب ہے۔ ذی انتقام، میرے ساتھ دین کی بنا پر جو بھی برا کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے لے گا۔ یعنی دنیا میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر تنگ کرتے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دین پر پابندی کرنے والا اور عمل کرنے والا ہو تو بعض اوقات اس کے اہل خانہ یا اس کے اہل خاندان ہی اس کو نہیں چھوڑتے اور اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو یہ بات یقینی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا اللہ وہ عزیز بھی ہے اور ذی انتقام بھی ہے، اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی نبٹ لے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ضرور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے بضر مجھے تکلیف دینے کا، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ کھولنے والے ہیں اس کی تکلیف کو؟ یعنی تمہارے معبودوں میں سے کسی کی اتنی پاور ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال کر دکھا دے؟ او ارادنی برحمت، یا وہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا ہے کوئی اس کی رحمت کو روکنے والا؟ یہاں بہت سے لوگ تو جھوٹ بول جاتے ہیں اور جھوٹ بول کر کئی اپنے مشرک معبودوں کی کرامتیں سنا دیتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے نا وہ ہے موت۔ تو اگر یہ لوگ کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں تو پھر تو ان کی کوئی پاور ہے، اور اگر یہ خود اپنے آپ کو ہی موت سے نہیں بچا سکتے، خود ہی وہ فوت ہو چکے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کسی اور کو کیا بچائیں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ یعنی اگر کوئی توکل کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، تو جس چیز سے انسان ٹیک لگاتا ہے نا تو پورا بوجھ اسی پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ٹیک ٹوٹ جائے یا کھینچ لی جائے تو وہ گر جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے سہارا بنانا، تو جس نے اللہ کو اپنا سہارا سمجھ لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ اس لائق ہے، اس کی پاور اتنی ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ ہمیں سنبھال لے گا، اس میں کسی توکل کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے کہ اے قوم تم عمل کرو اپنے طریقے کے مطابق، اپنی جگہ پر یا اپنے طریقے کے مطابق، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، پس ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے پاس اس طرح کا عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ یعنی یہ ایک انتہائی گفتگو ہوتی ہے کہ اگر تم نہیں باز آتے تو ٹھیک ہے، تم اپنی راہ لو، میں اپنی راہ پر ہوں، تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو تمام لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یعنی قرآن مجید برحق ہے، اس کو چاہے
دنیا کے کتنے لوگ جھٹلائیں یا اس کی مخالفت کریں، اس کی سچائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو شخص رستہ پا لے گا، ہدایت پا لے گا، پس اس کے نفس کے لیے فائدہ ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص گمراہی کی راہ اختیار کرے گا، پس بے شک اس کی گمراہی کا عذاب یا وبال اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہیں آپ ان پر وکالت کرنے والے، یعنی آپ ان پہ کارساز نہیں، آپ ان کے وکیل نہیں کہ آپ کو ان کی جگہ پر جواب دہی کرنی پڑے گی، نہیں، بلکہ یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو خود ہی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے گناہوں کا نقصان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی ذات پر ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔